خوف کی ایک رات۔ دسمبر کی ایک سرد اور اندھیری رات۔ کبھی کبھار گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سناٹے کو چیرتی تو ایک عجیب ہیبتناک احساس پیدا ہوتا۔ گولیوں کی آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ میں اس لمحے کو کوس رہا تھا جب میں اپنی کزن کے ساتھ گاؤں کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ گاؤں میں میری کزن سعدیہ کی دوست ارم رہتی تھی۔ وہ کئی ماہ سے سعدیہ سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ اس کے گاؤں آئے۔ سعدیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی۔ سعدیہ کے اصرار پر میں اس کے ساتھ چلا آیا، ورنہ ابو گھر سے زیادہ دیر باہر رہنے کے سخت خلاف تھے۔ ہم بورے والا سے 5 بجے کے قریب چلے اور 2 گھنٹوں میں ارم کے گاؤں پہنچ گئے۔ چند گھنٹے وہاں رکے۔ اس دوران رات ہو گئی۔ ارم نے بہت اصرار کیا کہ ہم رات گاؤں میں ہی رہ لیں، ویسے بھی سعدیہ اتنے عرصے بعد آئی ہے۔ سعدیہ نے ارم کی بات سے اتفاق کیا، لیکن میں کسی صورت وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے اور سعدیہ کے والدین کو رات گئے تک ہر صورت میں واپس آنے کا کہا تھا۔ پھر سعدیہ کے والدین کی پریشانی الگ تھی، جس کا شاید سعدیہ کو احساس نہ تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے سعدیہ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ چلنا ہے تو ساتھ چلو، ورنہ۔ اس دھمکی نے کافی اثر دکھایا اور ہم دونوں رات کے تقریباً 10 بجے گاؤں سے چل پڑے۔ گاؤں سے سڑک تک کا فاصلہ پیدل آدھے گھنٹے کا تھا اور دسمبر کی رات کے 10 بج رہے تھے۔ ابھی ہم سڑک کی طرف آ ہی رہے تھے کہ راستے میں کتوں کی عجیب و غریب آوازوں سے سعدیہ ڈر گئی اور جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ شہباز، تم ڈر رہے تھے اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ جی، اس بہادری کا شکریہ۔ میرا ہاتھ تھامنے سے پہلے اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کر لیجئے محترمہ۔ میں نے سعدیہ کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس پرسرار ماحول میں میری حالت بھی کچھ کم بری نہ تھی۔ کس پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ تم اتنی اندھیری اور پرسرار رات میں چل پڑے؟ اگر رات گاؤں میں ہی گزار لیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ سعدیہ کو مجھ پر غصہ آ رہا تھا۔ ابا جان کی ڈانٹ اور مار کسی قیامت سے کم نہیں۔ میں نے اپنا دفاع کیا۔ اللہ اللہ کر کے سڑک آ گئی اور ہم کسی بس یا ٹیکسی وغیرہ کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ دور الوں اور کتوں کی آوازوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سعدیہ نے خوفناک ماحول کی وجہ سے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اسی دوران میں ایک بس آتی دکھائی دی۔ میں نے بار بار بس کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور نے لمحہ بھر کے لیے بھی بس آہستہ نہ کی اور فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ خوف کی وجہ سے ہماری بھی بس ہو چکی تھی۔ جب سڑک سے کوئی ٹرک یا ٹرولر وغیرہ گزرتا تو خوف کچھ کم ہو جاتا تھا، ورنہ سناٹے میں کتوں اور الوؤں کی آوازوں نے ماحول کو پرسرار بنا رکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی رک گئی اور ڈرائیور نے پیچھے بیٹھ جانے کا اشارہ دیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر ہم فوراً اس میں بیٹھ گئے۔ فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد غور کیا تو دیکھا کہ مسافر منہ پر کپڑا باندھے ہاتھ میں کلاشنکوف تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگوں کے پاس بند بوری میں کسی انسانی سر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خوف بڑھتا گیا۔ سعدیہ کے ماتھے پر بھی پسینے آ رہے تھے، اور جب اس نے خوف کی وجہ سے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا برف کی سل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ گھپ اندھیرا دہشت زدہ ماحول میں خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ ٹیکسی نارمل رفتار سے منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں اس لمحے کو کوس رہا تھا جب میں سعدیہ کے ساتھ اس کی سہیلی کے گاؤں آیا تھا۔ ابھی میں خیالوں میں ہی گم تھا جب وہ نقاب پوش بھاری آواز میں کہنے لگا، تنگ گلی کے پاس اتار دینا۔ جس لہجے میں اس نے کہا تھا میرا دل مزید دھک دھک کرنے لگا۔ شہباز، وہ دیکھو، سعدیہ نے میرے کان میں آہستہ سے بوری بند لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سعدیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو
اس کا چہرہ کسی یرقان زدہ مریض کی طرح محسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں سعدیہ اور اپنی خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے لگا۔ تنگ گلی سے پہلے ایک دکان کے پاس گاڑی روک دینا۔ بھاری آواز سے وہ نقاب پوش دوبارہ بولا۔ سعدیہ یوں کانپ رہی تھی جیسے ہم ٹیکسی میں نہیں بلکہ مری کے کسی ایسے مقام پر بیٹھے ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہو۔ میں چونکہ مختلف اخبارات و رسائل میں لکھتا تھا اور اخبارات کا مطالعہ میرا معمول تھا، میرے ذہن میں ایسی مختلف قسم کی خبریں آنے لگیں جن میں بوریوں میں بند لاشوں کی ملنے کی اطلاع ہوتی تھی۔ یا اللہ خیر! میرے منہ اور دل سے مختلف قسم کی دعائیں جاری تھیں۔ مصیبت میں تو خدا ہی یاد آتا ہے۔ اسی لمحے ٹیکسی ایک دکان کے سامنے رکی۔ صرف وہی دکان کھلی تھی، باقی ساری دکانیں بند تھیں۔ باہر ایک طویل سناٹا اور ادھر ہمارے اندر سناٹا تھا۔ ایک دن پہلے ہونے والی بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا تھا۔ وہ نقاب پوش آدمی تیزی سے ٹیکسی سے نکلا، اپنی کلاشنکوف دکان پر رکھ کے آیا۔ ارے یہ تو چھڑی ہے! میرے منہ سے ایک دم نکلا۔ کیا ہوا باؤ جی؟ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے بوکھلاہٹ میں کہا۔ وہ آدمی دوبارہ آیا تو اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ بوری بند لاش اٹھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہ بوری والی ٹوپیاں بہت وزنی ہیں۔ اچھا جی، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اور پھر اس نے ٹیکسی کا دروازہ بند کر دیا۔ کرایہ اس نے پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ جو ہی اس نے بوری بند لاش، میرا مطلب ہے بوری بند ٹوپیاں اپنی دکان میں رکھیں، میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اندھیرے میں یہ ٹوپیاں یوں محسوس ہو رہی تھیں جیسے بڑے بالوں والی کوئی وگ ہو۔ ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ سعدیہ، میں نے اپنی کزن کو ہلایا تو وہ انجانی کیفیت میں بولی، کیا وہ آدمی چلا گیا؟ سعدیہ، وہ تمہارا وہم تھا، وہ کلاشنکوف نہیں چھتری تھی، اور بوری بند لاش یعنی ٹوپیاں۔ میں نے اصل بات بتائی۔ کیا؟ سعدیہ نے کیا اتنے زور سے کہا کہ ڈرائیور بوکھلا گیا۔ کیا ہوا بی بی جی؟ کچھ نہیں بھائی، بس یہیں ٹاور کے پاس گاڑی روک دینا، میں نے مسکرا کر کہا۔ سعدیہ کو بخار چڑھ چکا تھا۔ اچھا، خدا کے لیے اپنی حالت کو کچھ بہتر بنا لو، کہیں آنٹی میری کلاس نہ لے لیں۔ تھوڑی دیر بعد آنٹی پانی وغیرہ لے کر آئیں تو کہنے لگیں، بیٹا اتنی رات کو آنے کے بجائے صبح آ جاتے۔ پھر سعدیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، لو، سردی کی وجہ سے سعدیہ کو بخار بھی ہو گیا ہے۔ آنٹی، بخار سردی کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے ساری آپ بیتی سنا دی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آنٹی اور خود سعدیہ خوب ہنسنے لگیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بسا اوقات خوف باہر نہیں، ہمارے اندر ہی ہوتا ہے۔